من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے جمعے کا موضوع ہے دنیا کمانے کے چکر میں دین سلامت ہے کیا؟ محترم بھائیوں، اس عنوان کی وضاحت سے پہلے 4 بنیادی باتیں اب اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجیے۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایز اے مسلم، بحیثیت مسلم، دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یہ مقصد حیات ہے۔ قرآن سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت کہتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت اتنی پڑھی جانی چاہیے، اس کے اوپر جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے، اس کو اتنا رٹا جائے، اتنا بیان کیا جائے کہ ایک انسان دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کبھی نہ بھولے۔ میرا اور آپ کا، دنیا کے ہر فرد کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد عبادت ہے، پہلی بنیادی بات۔ دوسرے نمبر پر عبادت کرا کر کے اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کوئی روزی نہیں طلب کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے کھلاؤ۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں تم سے یہ نہیں کہتا تم مجھے کھلاؤ، بلکہ اللہ خود رزاق ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، ایک تجزیے کے مطابق قریب تقریباً 1 لاکھ سے زائد مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب کے رزق کا بندوبست اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر ہر رینکنے والے دابہ کا ذمہ رزق کا اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ بنیادی بات یہ دوسری ہے۔ تیسری بنیادی بات، ان دونوں آیتوں سے اور ان دونوں بنیادی باتوں سے خلاصہ یہ نکلا کہ رزق انسان کی ضرورت ہے،
اور عبادت انسان کا مقصد ہے. ضرورت بقدر کفاف پوری ہو سکتی ہے لیکن عبادت بقدر کفاف مکمل نہیں ہو سکتی. بات نہیں سمجھ میں آئی. لائٹ چل رہی ہے, لائٹ جل رہی ہے, یہ لائٹ ہمارے لیے ضرورت ہے اندھیرے کو دور کرنے کی. مائک ایک ضرورت ہے آواز کو پہنچانے کے لیے. فین اور پنکھا یہ ضرورت ہے اس وقت جبکہ گرمی لگ رہی ہو. سردی میں اگر کوئی فین چلائے پنکھا چلائے تو یہ بیوقوفی ہے اس انسان کی. اسی طرح رزق میری اور آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ضرورت ہے. اتنا رزق کمانا, کھانا, حاصل کرنا, اس کی فکر اپنے دلوں میں دماغ میں پیدا کرنا جس سے میری اور آپ کی زندگی بچ جائے, میری اور آپ کی زندگی بچ جائے. اور عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اتنی کرنا کہ آخری دم تک جان نکل رہی ہے تو کہا گیا آخری کلمہ کیا ہو, لا الہ الا اللہ. اور یہ عبادت ہے, یہ کلمہ کا پکارنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یہ سب سے وزنی چیز ہوگا قیامت کے دن. اس لیے کہا گیا کہ عبادت یہ مقصد حیات ہونا چاہیے اور رزق یہ ہماری ضرورت ہونی چاہیے. چوتھی بنیادی چیز, رزق کسی کی بھی ہو اس کے فیصلے زمین پر نہیں ہوا کرتے, رزق کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں. اس لیے ایک صحیح مسلم کو, ایک صحیح معنوں میں مسلمان کو کبھی رزق کے تعلق سے نہ ڈرنا چاہیے, نہ گھبرانا چاہیے, نہ اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینا چاہیے. ہاں محنت ضرور کرنی چاہیے, تگو دو ضرور کرنی چاہیے, اس کے لیے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے, مگر رزق کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان میں ہوتے. قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تمہارے رزق کے فیصلے زمینوں پر نہیں ہوتے, آسمانوں میں ہوتے. اللہ رب العزت آسمان میں ہمارے رزق کے فیصلے کرتا ہے. اس اعتبار سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رزق کے حصول کے لیے کوشش ضرور کریں, مگر اس کے لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نہ لگا دیں, اس کو مقصد نہ بنا لیں, اس کو مقصد نہ بنا لیں. اسی طرح محترم بھائیو, ان چار بنیادی باتوں کے بعد ہمیں جو چیز گفتگو میں لانی ہے وہ ہے کہ رزق کمانا, دنیا کے اندر جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے جو بھی مال ہمارے پاس آئے وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. دنیا کمانے کے چکر میں آج کا مسلمان آخرت کو بھول گیا, اللہ کو بھول گیا, دین و شریعت کی تعلیمات کو بھول گیا, قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھول گیا, جس کے نتیجے میں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہ اس کا دین سلامت, نہ اس کی آخرت سلامت, نہ اس کا ایمان سلامت, اور نہ اس کے بال بچے, نہ اس کی نسل سلامت. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر صرف اور صرف دنیا کمانے کے چکر میں دین کو ضائع کر چکے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی دنیا کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یقیناً کوئی بری بات نہیں, اللہ نے سیرو فی الارض کہا قرآن میں, اللہ رب العزت نے کہا فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن انتخاب میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ میرا دین اگر میں وہاں جاؤں تو باقی رہے گا, میری توحید, میرا ایمان وہاں سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. اس بات کا فیصلہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. کتنے ایسے اتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر, بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو
مغربی ممالک کے اندر جا کر کے رزق کمانے کی سوچ اور فکر اپنے اندر بٹھائے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں ویسٹرن کلچر میں رہ کر کے, ویسٹرن کنٹریوں میں جا کر کے اپنے دنیا کو بنانے کے لیے, اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ اور فکر بنا رکھی. اور نتیجہ کیا ہے؟ وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. ان نقصانات کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک لمبی لسٹ موجود ہے. سب سے پہلا نقصان, ایمان باقی نہیں رہتا, ایمان حد درجہ کمزور ہو جاتا ہے, اور حد درجہ کمزوری والا ایمان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے صحابہ کی بات کی جاتی, اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا قرآن کے اندر, صحابہ کے ایمان کی بات ذکر کی کہ اگر دنیا والے صحابہ جیسا ایمان لائیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہمارا ایمان صحابہ کی طرح تو نہیں, اور ہم صحابہ کی طرح بن بھی نہیں سکتے, لیکن کم سے کم ہمارا ایمان آج کے دور کے حساب سے قرآن و سنت کے مطابق تو ہو سکتا ہے, اتنا مضبوط تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہر فتنے سے بچ جائیں, ہر قسم کے شر سے بچ جائیں, گناہوں سے بچ جائیں, معصیت سے بچ جائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. ایسا ایمان تو کم سے کم ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جب انسان, ایک مسلمان ایسی کنٹریوں میں, مغربی تہذیب میں, مغربی ممالک میں جاتا ہے, یو ایس, یو کے, کینیڈا, امریکہ اور لندن اور نیوزی لینڈ, آسٹریلیا وغیرہ دنیا کمانے کے لیے, تو تقریباً لوگوں کا حال یہ ہے وہاں جانے کے بعد اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں, کیونکہ فتنے سے ہیں, اتنے خطرناک فتنے جس کا مقابلہ کرنا ایمان والے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ایمان کے بغیر انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہاں جاتے کے ساتھ ایمان انسان کا بھنگ ہو جاتا ہے, پھس پھسا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. سب سے بڑا نقصان ایمان کے اوپر ہوتا ہے. دوسری چیز, وہاں جانے کے بعد جب انسان دھیرے دھیرے کمانے لگتا ہے, دنیا کے اندر راستے اسے نظر آتے ہیں کہ یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے, یہ پارٹ ٹائم ہے, یہ فل ٹائم ہے, یہ جاب بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. اس کی وجہ سے, اس کے چکر میں اس کی نمازیں وقت پر نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں سے مطالبہ ہے. اللہ رب العزت نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت پر پڑھا کرو. نماز وقت پر فرض کی گئی ہے ہر مسلمان پر, چاہے وہ انڈیا کا رہنے والا ہو یا ملک کے, دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو. اگر اس ملک کے اندر وقت پر نماز ہو رہی ہے تو اس ملک کے مسلمان کو نماز پڑھنا ضروری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, پیارے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, یہ سب سے افضل عمل ہے. ایک انسان جب ویسٹرن کلچر میں جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی نماز سے دور ہو جاتا. پچھلا جمعہ تھا حیدرآباد میں, جس میں مسجد کے اندر امام و خطیب ہوں, خطبہ دے کر کے بیٹھا. ایک انکل میرے پاس آئے, ہمیشہ وہ آتے ہیں اسی جگہ بیٹھتے ہیں سامنے اس مسجد کے اندر. انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا, کہنے لگے کہ میں پچھلے چند دنوں سے یو ایس میں تھا, امریکہ میں اپنے بچے کے پاس گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ 25 کلومیٹر کی دوری تک کوئی مسجد نہیں, لوگ نماز کے لیے ترس رہے ہیں. میں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے, جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اسی گھر میں ہم نماز پڑھ لیتے. آپ کا کیا فیصلہ ہے اس معاملے میں؟ میں نے کہا دیکھیے, اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی دی ہے, پوری زمین کو اللہ رب العزت نے سجدہ گاہ بنا دیا, سوائے حمام اور عام چوراہوں کے, عام راستوں کے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی. اب وقت ہو گیا, آپ کو جہاں موقع ملا آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے تھا. ہم گھر میں نماز پڑھتے تھے. ایک انکل اور ملے, وہ بھی میری مسجد کے مصلی ہیں.
انہوں نے کہا میں لندن گیا UK اپنے بیٹے کے پاس 5-7 کلومیٹر کی دوری پر اپنی مسجد ہے اور پوری تقریباً نمازیں میری اپنے گھر میں ہو رہی تھی. محترم بھائیو اللہ کا احسان مانو یہ ملک جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں یہ اتنا امن شانتی والا ملک ہے. اس ملک کے اندر جتنی آسانی کے ساتھ جتنی ایمانداری کے ساتھ جتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم عبادت کر لیتے ہیں دوسرے ممالک میں یہ میسر نہیں ہوتا یہ نہیں ملتا. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. وقت پر نماز ہمارے کانوں میں چاروں طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے کہا تھا نابینا صحابی رسول کو تمہارے کانوں میں آواز آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے. پھر تمہیں مسجد آنا پڑے گا مسجد آنا پڑے گا. ایک آدمی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے 27 گنا اسے ثواب ملتا ہے. صرف ثواب ہی نہیں اگر میں نماز کی صرف بات کروں اتنے فائدے ہیں. فجر کی نماز کی بات کروں تو الگ فائدے, ظہر کی نماز کی بات کروں تو الگ فائدے, فرض کی بات کروں تو الگ فائدے اور اس کے بینیفٹ سے, اور اگر نفل کی بات کروں تو اس کے الگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پاک صاف ہو کر کے وضو بنا کر کے اپنے گھر سے آتا ہے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف اور اس کے درجے بلند ہوتے. آپ جب جس ملک میں جا رہے ہیں روزی کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے وہاں پر آپ اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے. جی یہ پہلا اور دوسرا نقصان. تیسرا نقصان جو روزی کمانے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس روزی کمانے کا معاملہ بھی بالکل مشکوک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین بینہما امور مشتبہات. حلال واضح ہیں حرام واضح ہیں درمیان کے امور مشتبہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حرام تو چھوڑنا ہی ہے مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دو. جس کے اندر شک ہو جس کے اندر ڈاؤٹ ہو اسے بھی چھوڑنے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز تک پہنچا دیتا ہے. جس ملک میں جاتے ہیں جس ویسٹرن کلچر میں رہنے کے لیے وہاں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے مغربی تہذیب میں رنگنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جو لوگ بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھئے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ حرام کھا رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. ایک لڑکا میرے گاؤں کا سامرود کا 4 سال سے وہ کینیڈا گیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے ماسٹر ڈگری حاصل کرے اور اس کے بعد وہاں شفٹ ہو جائے اور ہو گیا. اس نے کہا کہ مولانا یہاں سے تقریباً کچھ کلومیٹر جہاں اس کی یونیورسٹی تھی کچھ کلومیٹر پر ایک مسجد ہے. ایک مسجد کس کی ہے؟ قادیانیوں کی. اس مسجد کے اندر کوئی امام نہیں کوئی خطبہ دینے والا نہیں نہ امام ہے نہ خطیب ہے. پھر کون دیتا ہے؟ عام انسان دیتے. ایک دن میں نے بھی دیا وہ بچہ کہتا اور مجھ سے بڑا لگاؤ اس کو مجھے بہت اس کو جو ہے مجھ سے لگاؤ ہے. اور جب یہاں تھا دین اس کا اتنا غالب اللہ اکبر میں بتا نہیں سکتا کوئی عبادت اس کی نہیں چھوٹتی. حتیٰ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے جذبے سے جب وہ تعلیم سے آیا دوسرے سال تو یہاں ضرور اس نے اعتکاف کیا اور جانے سے پہلے بھی اعتکاف کیا کہ میرے راستے ہموار ہو جائے. یہ اس کا عالم. وہ گیا جب اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا مولانا جب میں جاؤں گا میرے بال بچوں کی تربیت اور نسل کے لیے آپ کو میں وہاں پر ضرور بلاؤں گا. مجھ سے کہہ رہا تھا ضرور بلاؤں گا. کیوں؟ علم کو باقی رکھنے کے لیے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے. جب اس نے یہ بات کہی کہ وہاں مسجد خالی ہے کوئی امام نہیں میں نے صرف ایسے ہی مزاحیہ انداز میں کہا کہ تم مجھے وہاں امام کے لیے بلا لو. انہوں نے کہا مولانا یہاں مت آئیے. انہوں نے کہا یہاں مت آئیے. کیوں؟ کہا یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے اور کوئی ایمان باقی نہیں بچا اپنا ایمان باقی نہیں بچا سکتا رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر کوئی چیز لینے گئے تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے
کریڈٹ کارڈ کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. گویا کہ اس نے اشارہ دیا کہ تمام کاروبار، تمام کام کاج، تمام طرح کی جاب اور جس طرح کا بھی کام ہے وہ تقریباً حرام چیز کے اوپر قائم ہے. جو آدمی کمائی کے لیے جا رہا حلال کمانے کے لیے، وہاں حلال کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ایمان والو، رسولوں کو حکم ہوا اے میرے رسول اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. پوائنٹ اور نقطہ یہ ہے، رزق حلال کا عمل صالح سے بہت گہرا تعلق ہے. آدمی نیک عمل تبھی کر سکتا ہے جب اس کے پیٹ میں حلال روزی جائے گی. اس کے پیٹ میں جب لقمہ حلال کا ہوگا تو وہ نیکیاں کر سکتا ہے، اعمال صالحہ کر سکتا ہے. اور وہ حدیث صحیح مسلم کی مشہور و معروف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی، ایک مسافر راستے میں نکلتا ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پراگندہ حالت میں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میری دعا کو قبول فرما دے. اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پوری پرورش حرام کے پیسوں سے ہو رہی ہو، اللہ کے نبی نے کہا اس کی دعائیں قبول کہاں ہوگی؟ جب آدمی حرام کمائے گا، کھائے گا اور اسی طرح کی زندگی لے کر کے گزرے گا، اس کے بعد اس کو جب پریشانی ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. اور آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں مجھے، ایک لقمہ اگر حرام کا ہمارے اور آپ کے پیٹ میں گیا، 40 دنوں تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. ایک بھی عبادت قبول. اب آپ سوچ لیجئے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں نہیں بچ سکتے. دوسرا واقعہ، میں اس لیے واقعات بیان کر رہا ہوں عبرت و نصیحت کے لیے. ایک میرا اسٹوڈنٹ حیدرآباد شہر کا ہی تھا، نیوزی لینڈ گیا، نیوزی لینڈ. اس نے مجھ سے آ کر کے بتایا کہ شیخ میرا ایک ساتھی تھا، ایک جگہ جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اسے شراب کی دکان پہ اس کو جاب ملی. اسے نہیں معلوم تھا شراب بکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں ویسٹرن کلچر کی کوئی دکان باقی نہیں. اسی لیے میں نے کہا آپ نہیں بچ سکتے وہاں جا کر کے. مغربی ممالک کے کوئی دکان ایسی آپ کو نہیں ملے گی اس کے اوپر یہ نہ ملتا ہو. شراب بک رہا تھا، اس نے چھوڑ دیا. راستے میں آتے آتے بیچارہ ٹکر کھا گیا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت سکھا رہا ہے، تیرا یہاں پہ کوئی کام نہیں. اور غالباً اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکا گجرات کا تھا آپ کے. اس نے یہ بھی بتایا وہ میرا ساتھی گجرات کا رہنے والا. بہرحال گفتگو یہاں تک ہوئی کہ اس نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ میرا رزق یہاں پر نہیں ہے، مجھے اللہ یہاں پر دیکھنا نہیں چاہتا. اچھے بھلے لوگوں کے لیے وہ ممالک بالکل بھی مناسب نہیں ہے. قطعاً اس ملک کا، ان ممالک کا رخ نہ کریں. اگر آپ کو یہاں پر رزق حلال بقدر کفاف مل رہی ہے جس کی کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، جتنی روزی آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے، آپ کے بال بچوں کے لیے یہی گزار لیجیے، یہی کافی ہے. محترم بھائیوں، نئی نسلوں میں کچھ ہماری وہ بہنیں نوخیز لڑکیاں ہمارے ملک کی، ہمارے مسلم سماج کی، جو مال کمانے کے لیے یا تعلیم کی غرض سے ان ممالک کا رخ کرتی ہیں. جب وہ جاتی ہیں ان ممالک میں تو ساری چیزیں ان کے ہاں سے ختم ہو جاتی. سب سے پہلے پردہ ختم ہوتا، دوسرے نمبر پر حیا ختم ہوتی، اور تیسرے نمبر پر ان کی کمائی. یہ کمانا عورتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عورت جب کمانے لگے اپنے شوہروں کے ساتھ، سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة علی الرجال من النساء، عورتوں سے بڑا مردوں پر کوئی فتنہ نہیں. عام حالت میں کہا گیا، مسلمان جب صحابہ تھے تب کے بارے میں کہا گیا کہ میری امت پر سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. عورت فتنہ ہے، عورت کی آواز فتنہ ہے. فتنہ سے مراد یہاں آزمائش،
انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. جب ہم یہاں رہ کر کے نہیں بچا سکتے تو ان ممالک میں جہاں اوپن چیلنج ہے آپ کے ہمارے ایمان کو, اوپن چیلنج ہے ہماری توحید اور ہمارے عقیدے کو, اوپن چیلنج ہے ہمارے نیک اعمال کو, ہم اپنے آپ کو وہاں نہیں بچا سکتے, نہیں بچا سکتے. محترم بھائیوں, ہماری ماں اور بہنیں جب وہاں جاتی ہیں, حیدرآباد شہر کا میں واقعہ بتاؤں, یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا عبرت و نصیحت کے لیے ہوتے ہیں. میں نے اکثر عورتوں کا حال جو دیکھا ہے, وہاں کی مسلم عورتیں جو آئی ٹی کمپنیوں میں جاب کرتی ہیں, اور اکثر عورتیں وہ ہیں جن کی 60, 70, 1-2 لاکھ تک کی سیلریاں ہیں, 3-3 لاکھوں کی سیلریاں ہیں, مگر وہ اس ملک کے اندر جب ساری پابندیاں موجود ہیں, جہاں بہت زیادہ فتنے اوپن نہیں ہیں, جہاں ماں باپ کی نگرانی ہے, جہاں شوہروں کی نگرانی ہے, جہاں بھائی کا زور ہے, دباؤ ہے, اس کے باوجود وہ عورتیں, وہ مسلم عورتیں جن کی ایک کثیر تعداد کو میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے, شام کے وقت گچی بولی کے راستے سے لے کر کے مہدی پٹنم اور مصب ٹینک کے پورے راستے پر ایک بڑی تعداد غیر محرموں کے ساتھ بیٹھتی ہوئی جاتی ہوئی نظر آتی. یہ مسلم عورتوں کا ان جگہوں کا حال ہے جہاں اسلام, یہ کم سے کم اسلامی تعلیمات غالب ہیں, یا کم سے کم جہاں فتنے کم ہیں. حالات یہ ہیں, اب آپ اندازہ کیجئے, میری اور آپ کی بچی بہن اگر ان ممالک میں جائے جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جہاں کھلی آزادی ہے, اور وہاں نہ ہم ہیں نہ ہمارے کوئی اور رشتہ دار ہیں, وہاں ہماری بچی محفوظ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. قطعاً اپنی بچی کو مت بھیجیے ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کو ہمیں لگے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے, ہمارے بال بچوں کے لیے نقصان دہ. محترم بھائیوں, جو لوگ ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں, مغربی تہذیب و ثقافت میں رہ کر کے مکمل طور پر وہ لوگ رنگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے ایک بڑی تعداد کو دیکھا جو اپنے آپ کو مسلم کہنے پر تو کم, مغربی کہنے پر زیادہ فخر کرتی ہے. وہ کہتی ہے اپنے آپ کو, میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے. مسلم کہتے ہوئے اس کو فخر نہیں ہوتی. اس لیے محترم بھائیوں, ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے, اور ایسے ممالک سے پرہیز کرنا چاہیے جن ممالک میں اس طرح کی بے حیائیاں عام ہیں, برائیاں عام ہیں. زنا کے اڈے اوپن ہیں, زنا کاری, بدکاری, فحشکاری بالکل اوپن ہے, اس کے اڈے کھلے ہوئے. ایک بزرگ, ایک انسان میری مسجد کے مصلی روزانہ آتے ہیں, جمعہ میں آگے بیٹھتے ہیں, فجر کی نماز میں شریک رہتے ہیں, 30 سال تک. یہ واقعات اس لیے عبرت و نصیحت کے لیے, 30 سال تک وہ US امریکہ میں رہتے اور ان کی زبان بالکل اسی طرح سے ہو گئی, مگر وہ چھوڑ کر کے چلے آئے جب تنگ ہو گئے کہ اب مشکل بچانا ہے اپنے آپ کو, اپنا ایمان اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے, چھوڑ کر کے چلے آئے. اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے, یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. بولتے بولتے کہتے کہتے کہ ایمان وہاں بچانا بہت مشکل ہے, زنا کے اڈے اوپن ہے, آپ کو جانا نہیں, آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے. وہ کہتے کہتے وہ رونے لگے, اللہ کہنے لگے, واللہ اللہ گواہ ہے 30 سال ہو گئے وہاں پر رہتے ہوئے, لیکن اللہ نے مجھے کیسے بچایا بس میں اور میرا رب جانتے ہیں. وہاں جا کر کے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا مشکل ہے. محترم بھائیوں, میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو ممالک میں ہم اور آپ یا ہمارے بال بچے, ہماری نئی نسل جانے کی سوچ اور فکر میں ہے, وہ علاقے, وہ ممالک صحیح نہیں ہے, انہی ممالک سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ نے اگر ہمارا رزق وہاں لکھا ہوا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمان میں فیصلہ ہو گیا, آپ کا رزق US ہے, امریکہ, کینیڈا میں کہیں پر بھی ہے, جائیے, رزق لکھا ہوا ہے, جائیے, لیکن وہاں جا کر کے وہ کام کریے جو شریعت نے بتایا. نمازوں کی پابندی, اسلامی
شریعت نے جو چیز ہمارے اوپر فرض کی ہیں، جو عائد پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ کتنے ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ جب یہاں تھے تو بیچارے 5 وقت کی نماز کے پابند، داڑھی ان کے چہرے پر، حلیہ ان کا بالکل خوبصورت، دیندار ماحول میں رہتے ہوئے ان کے پائجامے ٹکنے سے اوپر، لیکن جب وہاں سے آئے تو پتا چلا کہ ان کی داڑھی نالیوں میں بہہ گئی، ان کے کپڑے مسبل ہو کر کے ازار ان کے ٹخنوں کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حالت ایسی کیوں ہے؟ کہا مولانا وہاں بچنا مشکل ہے، وہاں بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے، پہلے تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رزق حلال بقدر کفاف روزی اسی سرزمین پر عطا فرما دے جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں، بہت امن و شانتی کی زندگی یہاں ہم گزار رہے ہیں، ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، ساری آزادیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ یہی دے دے۔ اگر ہماری رزق وہاں لکھی ہوئی ہے، ہمارا رزق وہاں لکھا ہوا ہے، اگر ہمیں جانا پڑے، پروردگارہ ہر طرح کی ہمیں وہاں پر حفاظت عطا فرما، سیفٹی عطا فرما۔ 2 واقعے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہماری جو نسلیں، ہم تو چلے جاتے ہیں، ہمارے چلے جانے کے بعد ہم جا کر کے تقریباً وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہیں پر رہ جاتے ہیں، تو ہماری جو نسلیں چھوٹی، وہ نسلوں کا کیا حال ہوگا، ان کے ایمان کا، ان کے دین کا، ان کی شریعت کا۔ میں خود ایک کلاس لیتا ہوں آن لائن کینیڈا کی، میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ میرے بچے جو ہمارے سامنے جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ، وہ بیچارے دین سے بہت دور ہیں، ان کو صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور انہوں نے جتنا بھی پڑھا ہے وہ سب آن لائن پڑھا ہے۔ جو استاد سے ذہن و تلمذ ہو کر کے علم حاصل کرتا ہے، اس کی ایک الگ چاشنی ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے آن لائن۔ میں نے دیکھا شہر حیدرآباد میں بڑی تعداد ہمارے علماء کی، حفاظ کی، جو US UK امریکہ کینیڈا وغیرہ دیگر ممالک میں تمام جو اپنی فیملی کے ساتھ بس چکے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مدرسے کا کوئی اہتمام ہی نہیں، مکتب کا کوئی اہتمام نہیں۔ جب مسجد نہیں تو یہ مدارس مکاتب کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے محترم بھائیو، سوچے اگر جانے سے پہلے کہ اگر ہم تو چلے گئے اور ہماری نسل اگر آئیں گی تو کیا ہوگا، ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو روک کر کے 2 واقعے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے سلف کی نظر میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری کا نام آپ نے سنا، حدثنا کہنے والے ہر شخص جانتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں، بہت بڑے محدث۔ ابراہیم بن آدم سے کہتے ہیں، اے ابراہیم تم اللہ سے دعا کرو، جب اللہ ہماری روح قبض کرے تو ہم توحید پر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرو جب ہماری روح قبض ہو تو ہم توحید پرست ہو، توحید پر ہو، ایمان پر ہو، عقیدہ سلیمہ پر ہو، ہم مسلمان ہو کر کے مریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ وہ دور سلف کا کون سا دور ہے بھائی؟ گناہوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور نہیں، صرف حدثنا کی رٹ لگانے والے، صرف مساجد اور گھر کے اندر رہنے والے، اللہ کے دین سے جڑے ہوئے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید پر موت نصیب فرما۔ جو لوگ اس ملک سے یا اپنے علاقوں سے دیگر ایسے ممالک میں جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، دین بہت کم ہے، ایسی جگہوں پر جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ سب باتیں میرا اور آپ کا ایک تخمینہ ہے، ایک تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین، اس قوم کے اندر، اس برادری کے اندر، اس علاقے کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر ناصحین موجود نہ ہو۔ ناصحین جس کے اندر خیر خواہی کے جذبے کو رکھنے والے، بتانے والے، جس قوم کے اندر نہ ہو، اس قوم کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اور انہوں نے کہا وَلَا خَيْرَ فِي قَوْمٍ
اس قوم کے اندر کوئی خیر نہیں، لا یحبون النصح، جو خیر خواہی کو پسند نہ کرتے ہو. یعنی ہر قوم کے اندر خیر خواہی کرنے والے ہونے چاہیے، جو بتائے ہمیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. وہ قوم ہمیشہ خیر و بھلائی میں، اور جو لوگ خیر خواہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہے ہیں، ہمیں اپنا دین بچانے کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے محبت کرنے والے اگر دنیا میں نہیں ہیں، اس قوم میں نہیں ہیں، تو اس قوم میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں آپ کے علاقے میں بہت سارے خیر خواہ لوگ ہوں گے نا؟ آپ لوگ پسند کرتے ہیں ان کو؟ بولیے بھائی. ہاں پسند کریے، تبھی جا کر کے آپ کی قوم میں خیر واقع ہوگا، خیر لازم ہوگا. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم بھائیو، ایک آخری بات، کسی عربی دان نے یہ لکھا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ایک عقل مند انسان کے سامنے دو مچھروں کے بارے میں کہا جائے کہ دو مچھر آپس میں لڑ رہے تھے، تو کہے گا یہ کہانی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مچھر لڑ رہے تھے ختم ہو گیا. تو جس مچھر کے بارے میں ہم اس کی لڑائی کو نہیں پسند کرتے، اسی مچھر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا یہ دنیا اور دنیا کی جتنی رنگینیاں خوبصورتیاں جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. پھر ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے؟ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت پیاری تفسیر ذکر کی. آخری بات اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوض، اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی حیا نہیں کرتا، اس کو شرم نہیں آتی، اللہ شرماتا نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مچھر کی مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جس طرح مچھر کی مدت کتنی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے مچھر کی مدت کتنی ہے. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اب یہاں سے ایک اہم پیغام لے کر کے جائیے. مچھر جس دن پیٹ بھر کر کے خون پی لے گا، اس کا آخری دن ہوگا. اشارہ اس بات کی طرف ہے دنیا پرست کا آخری دن وہی ہوگا جس دن وہ سیراب ہو کر کے زندگی گزار لے گا. اور دنیا پرست کے لیے یہ دنیا اللہ رب العزت نے ایسے ہی سجا کے رکھی ہے جیسے کہ مچھر کے لیے اس کی آخری زندگی کے لیے کسی کا خون اللہ نے اس کے لیے میسر کر دیا ہو. اس لیے محترم بھائیو، زیادہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.